ناظرین، یہ ضروری نہیں کہ جنگیں صرف میدان جنگ میں لڑی جائیں۔ کچھ جنگیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ معاشرتی نظام کے خلاف لڑتے ہیں۔ آہنی ہتھیاروں کا نہیں بلکہ صبر برداشت اور حوصلے جیسے ہتھیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہتھیار ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس ہوتے ہیں وہ بہادری اور حوصلے کی نئی مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک مثال بھارتی لیجنڈ اداکار اوم پوری نے بھی قائم کی ہے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا نام زندہ ہے اور ان کا کام زندہ ہے۔ اوم پوری وہ بھارتی اداکار ہیں جو غربت کے خلاف جنگ لڑا کرتے تھے۔ وہ بالی ووڈ کے ان فنکاروں میں شامل ہیں جنہیں پاکستان آنے کا بھی موقع ملا اور یہاں انہوں نے فلموں میں کام کیا۔ اوم پوری کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے خواہاں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دونوں ممالک کی غربت کے خلاف جنگ لڑنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے اوم پوری کی زندگی کے تلخ حقائق کو آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ اوم پوری کون تھے؟ دوستو، اوم پوری بالی ووڈ کے ان اداکاروں میں سے تھے جنہیں مشکل کردار ادا کرنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے زیادہ تر آرٹ فلموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ شائقین سینما نے انہیں سنجیدہ اور مزاحیہ کرداروں میں ہمیشہ پسند کیا اور ان کی اداکاری کو سراہا۔ اوم پوری 2017 میں آج کے ہی دن دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ 66 سال کی عمر میں وفات پانے والے اوم پوری کی موت کے بعد شبہ ظاہر کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اوم پوری کے سر پر چوٹ کے بھی نشانات تھے، جبکہ ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی۔ اوم پوری نے آکروش، گپت، جانے بھی دو یارو، چاچی 420، مالا مال ویکلی جیسی فلموں میں شاندار اداکاری کی۔ بڑے پردے پر ان کی آخری فلم گھائل ریٹرنز تھی۔ بالی ووڈ میں اوم پوری ہر فلم مولا مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز گھاسی رام کوتوال سے کیا۔ یہ فلم سن 1974 میں شائقین کے لیے پیش کی گئی۔ اوم پوری نے فلم آرٹ کی باقاعدہ تعلیم فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا سے حاصل کی تھی۔ ماقبل انہوں نے دہلی کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ سے اداکاری کی تربیت لی تھی۔ ناظرین، اوم پوری 18 اکتوبر 1950 کو پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن انتہائی غربت اور مشکلات سے لڑتے ہوئے گزرا۔ انہوں نے محض 6 سال کی عمر میں ایک چائے والے کے پاس کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے وہ زندگی کی گاڑی کھینچتے رہے اور بڑے ہو گئے۔ اوم پوری کو اسی زمانے میں ایک وکیل کے یہاں بطور منشی کام ملا، لیکن اس وقت تک وہ اسٹیج اور اداکاری کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ڈرامہ میں حصہ لینے کی وجہ سے وکیل کے دفتر نہیں جا سکے اور یوں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کسی طرح ایک کالج میں ڈراموں میں حصہ لیتے رہے۔ ان کی ملاقات ہرپال اور نینا توانا سے ہوئی، جس کے طفیل انہوں نے پنجاب اسٹیج تھیٹر تک رسائی حاصل کی۔ اوم پوری نے مقامی تھیٹر پر چھوٹے موٹے کردار نبھانے سے اپنا جو سفر شروع کیا تھا وہ 1976 میں انہیں مقامی فلم انڈسٹری تک لے گیا۔ پہلی فلم اوم پوری نے مرکزی کردار نبھایا۔ یہ مراٹھی ڈرامہ پر بنائی گئی تھی، جس میں وہ گھاسی رام کے مرکزی کردار میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد بھوک، شاید اور چند دوسری آرٹ فلموں میں اداکاری کی، لیکن خاص توجہ نہ حاصل کر سکے۔ سال 1980 میں فلم آکروش ان کے کیریئر کی پہلی ہٹ فلم تھی۔ اس میں اوم پوری نے ایک ایسے شخص کا کردار نبھایا تھا جس پر بیوی کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ اپنی پراسرار اداکاری اور بہترین ڈائیلاگ ڈیلیوری کی وجہ سے بہت پسند کیے گئے اور اس پر بہترین معاون اداکار کا فلم فیئر ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اوم پوری نے پاکستانی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے پاکستانی فلم ایکٹر ان لا میں فہد مصطفیٰ کے والد کا کردار ادا کیا۔ انجہانی اوم پوری نے برطانوی اور ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا۔ دوستو، اوم پوری شوبز کے آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ ہیں، جنہوں نے فن کے بیچ میں انتہا پسندی کو کبھی دیوار بننے نہیں دیا۔ وہ زندگی کامیابیوں کے ساتھ دکھ سکھ اور مسائل سے بھرپور تھی۔ ان کی نجی زندگی کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ ان کے قریبی دوست اداکار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برسوں میں وہ سخت ذہنی اور گھریلو پریشانیوں کا شکار تھے۔ اوم پوری نے معروف اداکار انو کپور کی بہن سیما کپور سے 1991 میں شادی کی، لیکن یہ شادی کامیاب نہ ہو سکی۔ سیما اور اوم پوری شادی کے 11 سال قبل ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ سیما نے خود اوم پوری کو شادی کے لیے پرپوز کیا، لیکن اس وقت پوری نے کہا، "تم تعریف کے قابل ہو، مجھے اچھی لگتی ہو، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔" یہ سن کر سیما رنجیدہ ہو گئیں۔ بالآخر دونوں نے شادی کی، لیکن یہ شادی زیادہ نہ چل سکی۔ 1993 میں اوم پوری نے صحافی نندینا پوری سے شادی کی، جس سے ان کا ایک بیٹا ایشان پیدا ہوا۔ 2009 میں نندینا نے اپنے شوہر کی زندگی پر کتاب لکھی، جس کا ٹائٹل تھا
انلائکلی ہیرو اس کتاب میں ان کے ماضی کے بارے میں تفصیلات درج ہیں۔ اس بات پر اوم پوری اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوئے کیونکہ کتاب میں انہوں نے ان کی زندگی کے ان پوشیدہ حقائق سے پردہ اٹھایا جنہیں وہ سب کے سامنے لانا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں کے درمیان اس بات کو لے کر کافی ناچاکی ہو گئی۔ نندینا نے اپنے شوہر پر گھریلو تشدد کا الزام لگا کر عدالت کے ذریعے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن الگ نہیں ہوئی۔ دونوں نے باہمی رضامندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ پوری اور نندینا قانونی طور پر تو میاں بیوی تھے لیکن ساتھ نہیں رہتے تھے۔